تو آج ہم بات کر رہے ہیں قدیم شہر نینوا کی، جہاں ایک پوری تہذیب بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جی یہ کہانی ایک پیغمبر کی ہے، ان کی قوم کی، اور ایک ایسے واقعے کی جو نافرمانی، توبہ اور پھر الہی رحمت کی ایک حیران کن مثال ہے۔ بالکل۔ اور یہ صرف ایک فرد یا ایک شہر کی کہانی نہیں ہے، یہ اس بات کی گہری کھوج ہے کہ جب ایک پوری قوم کو اپنی تباہی کا یقین ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اور وہ اجتماعی طور پر معافی کی طرف کیسے آتی ہے۔ جی یہ انسانی نفسیات، اجتماعی عمل اور امید کی ایک بہت ہی طاقتور داستان ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے حضرت یونس علیہ السلام سے۔ اللہ نے انہیں نینوا کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اور نینوا اس وقت کا ایک بہت بڑا شہر تھا، موصل کے علاقے میں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں کے لوگ شرک اور بت پرستی میں بری طرح مبتلا تھے۔ تو حضرت یونس نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور کہا، اے میری قوم، تم بے جان پتھروں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ یہاں جو بات دلچسپ ہے وہ لوگوں کا رد عمل تھا۔ انہوں نے اسے صرف ایک نئی بات نہیں سمجھا، بلکہ اپنے آباء و اجداد کی روایات پر حملہ سمجھا۔ اچھا۔ ان کا جواب تھا، ہم نے تو پوری زندگی ان مورتیوں سے مدد مانگی ہے، ہم تمہاری باتیں نہیں سنیں گے۔ یہ صرف مذہبی اختلاف نہیں تھا، یہ روایت اور تبدیلی کے بیچ ایک گہری کشمکش تھی۔ لیکن ان کا انکار اتنا شدید کیوں تھا؟ کیا یہ صرف ضد تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہرا خوف تھا اپنی تہذیب کھو دینے کا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ضد نہیں تھی۔ کسی بھی معاشرے کے لیے اس کے رسم و رواج، اس کے عقائد، اس کی شناخت کا مرکز ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو جب کوئی انہیں چیلنج کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے وجود کی بنیاد ہلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کو اپنی پوری سماجی ساخت کے لیے خطرہ سمجھا۔ اچھا۔ تو اسی لیے رد عمل اتنا شدید تھا۔ جی بالکل۔ اور جب بہت عرصے تک کوشش کے باوجود لوگ نہیں مانے تو حضرت یونس مایوس ہو گئے اور انہوں نے اللہ سے ان پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی۔ یہ کوئی عام وارننگ نہیں تھی۔ کیا مطلب یہ کہ یہ بہت واضح تھی، وقت کے تعین کے ساتھ۔ انہیں حکم ملا کہ وہ اعلان کر دیں کہ ٹھیک 3 دن بعد صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا۔ انہوں نے کہا، سنو، 3 دن بعد صبح کو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا جسے کوئی نہیں روک پائے گا۔ جی لیکن مجھے یہاں ایک بات حیران کرتی ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو ایک پیغمبر کی بات سننے کو تیار نہیں، اور دوسری طرف وہ اسی پیغمبر کی وارننگ کو اتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ یہ تضاد کیوں؟ اس کی وجہ تھی حضرت یونس علیہ السلام کا اپنا کردار۔ دیکھیں، اگرچہ وہ ان کی دعوت قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ دل سے جانتے تھے کہ یہ شخص اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اچھا۔ ان کی سچائی کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے تھے۔ بالکل۔ اسی لیے جب انہوں نے عذاب کی اتنی واضح خبر دی تو ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک معیار مقرر کیا۔ کیا معیار تھا وہ؟ انہوں نے کہا، اگر یونس آج رات شہر میں ہی ٹھہرے تو سمجھو خطرہ ٹل گیا، لیکن اگر وہ رات کو یہاں سے چلے گئے تو پھر عذاب یقینی ہے۔ اور جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام شہر سے نکل گئے، لیکن یہاں ایک اہم نکتہ ہے، وہ اللہ کے اگلے حکم کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ جی یہ بہت اہم بات ہے۔ وہ یہ سوچ کر چلے گئے کہ اب قوم کی تباہی یقینی ہے۔ ان کا یہ قدم اگرچہ نیک نیتی پر مبنی تھا، آگے چل کر ان کی اپنی آزمائش کی وجہ بنا۔ پیغمبروں کے لیے اللہ کے حکم کا انتظار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بالکل، ان کا شہر چھوڑنا الہی منصوبے سے ایک قدم آگے بڑھنے کے مترادف تھا، اور اسی کی اصلاح کے لیے آگے کا پورا واقعہ پیش آیا۔ تو ان کے جانے کے بعد نینوا کے لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ صبح کا سورج ان کے لیے تباہی لے کر آئے گا۔ جی انہیں یقین ہو گیا۔ اگلی صبح عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ آسمان پر ایک کالا ہیبت ناک بادل چھا گیا اور ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ شہر تاریکی میں ڈوب گیا۔ یہ منظر دیکھ کر تو کسی بھی قوم میں افراتفری مچ جانی چاہیے تھی۔ ہاں، بھگدڑ مچ جاتی۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جو اس قوم کو تاریخ میں منفرد بناتا ہے۔ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر انہوں نے بھاگنے یا ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے ایک غیر معمولی قدم اٹھایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، لیکن وہ نہیں ملے۔ یہ سمجھ کر کہ عذاب اب بالکل قریب ہے، تمام لوگ، عورتیں، بچے، یہاں تک کہ جانور بھی جی جانوروں کو بھی ساتھ لے کر شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ اس کی کیا علامتی اہمیت ہو سکتی ہے؟ کیا یہ صرف خوف تھا
یہ صرف خوف نہیں تھا، یہ مکمل عاجزی اور توبہ کا ایک بے مثال مظاہرہ تھا۔ انہوں نے موٹے کھردرے کپڑے پہنے، ماؤں کو بچوں سے اور جانوروں کو ان کے بچوں سے الگ کر دیا۔ اچھا، خیال یہ تھا کہ جب ہر جاندار اپنی بے بسی میں پکارے گا تو شاید اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ ہم سب انسان اور جانور اسی ایک خدا کی مخلوق ہیں اور اسی کے رحم کے محتاج ہیں۔ جی۔ اور پھر انہوں نے بیک زبان مو کر دعا کی، اے یونس کے خدا، ہم اس دین پر ایمان لاتے ہیں جو پیغمبر یونس لائے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، ایک دوسرے پر کیے گئے ظلم و ستم کو دور کیا اور سچے دل سے معافی مانگی۔ ان کی توبہ اتنی مخلصانہ تھی کہ اللہ نے ان پر رحم کیا اور آنے والے عذاب کو ان سے ہٹا دیا۔ تاریخ میں یہ ایک نایاب واقعہ ہے۔ بہت نایاب کہ عذاب کے آثار ظاہر ہو جائیں اور پھر اسے ٹال دیا جائے۔ یہ اجتماعی اور سچی توبہ کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو نینوا میں تو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی، لیکن اس شخص کا کیا ہوا جس نے یہ سب شروع کیا تھا؟ حضرت یونس۔ جی۔ ان کی کہانی تو یہاں سے ایک بالکل غیر متوقع موڑ لے رہی تھی۔ وہ ان سب سے بے خبر، یہ سوچ کر بہت دور جا چکے تھے کہ ان کی قوم تباہ ہو چکی ہے۔ جی، اور ان کے ذہن میں ایک شدید خوف تھا۔ اس زمانے کا اصول تھا کہ جس شخص کی پیشگوئی جھوٹی ثابت ہو جائے اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ اچھا۔ چونکہ انہوں نے عذاب کی خبر دی تھی اور وہ نہیں آیا تھا، انہیں لگا کہ اگر وہ واپس گئے تو لوگ انہیں جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ اسی خوف سے وہ واپس جانے کے بجائے آگے بڑھتے گئے اور ایک دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ جی۔ وہاں انہوں نے ایک بھری ہوئی کشتی دیکھی اور اس پر سوار ہو گئے، لیکن جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو اچانک رک گئی، اور وہاں کے لوگوں کا ایک عجیب عقیدہ تھا۔ کیا عقیدہ تھا؟ کہ ایسا تب ہوتا ہے جب کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام تو غلام نہیں تھے۔ ظاہری طور پر نہیں تھے، لیکن یہاں ایک گہرا روحانی تعلق ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داری کی جگہ کو اگرچہ عارضی طور پر چھوڑ آئے تھے، تو ان ملاحوں کا عقیدہ ایک دنیاوی شکل میں اسی روحانی حقیقت کی عکاسی کر رہا تھا۔ واہ، یہ تو گہری بات ہے۔ جی۔ تو یہ جاننے کے لیے کہ وہ کون ہے، قرآن اندازی کی گئی اور تینوں بار حضرت یونس کا نام ہی نکلا۔ آخرکار انہوں نے خود اعتراف کیا کہ غلطی ان کی ہے اور خود کو دریا میں ڈال دیا۔ اور جیسے ہی وہ پانی میں گرے، ایک بہت بڑی مچھلی نے اللہ کے حکم سے انہیں نگل لیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو واضح حکم دیا تھا کہ یہ تمہاری خوراک نہیں بلکہ اس کا پیٹ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ مطلب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ جی بالکل، کوئی نقصان نہیں۔ ذرا سوچیں، 3 اندھیروں میں مکمل تنہائی، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اس قسم کی بے بسی کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ اور اسی گہری تنہائی اور بے بسی میں انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ شہر چھوڑنے میں جلدی کرنا اور اللہ کے واضح حکم کا انتظار نہ کرنا ان کی غلطی تھی۔ اور اسی تاریکی میں انہوں نے وہ تاریخی دعا کی جو آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے امید کا ذریعہ ہے۔ جی۔ انہوں نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ یہ دعا اپنی ساخت میں بہت جامع ہے، بہت جامع۔ اس میں 3 حصے ہیں۔ پہلا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، دوسرا، اللہ کی پاکی کا بیان، اور تیسرا، اپنی غلطی کا مکمل اعتراف۔ بالکل، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ یہ عاجزی کی انتہا تھی اور اسی چیز نے اس دعا کو اتنا طاقتور بنا دیا۔ اور اس دعا کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ نے ان کی پکار سن لی اور انہیں اس غم سے نجات بخشی۔ جی، مچھلی کو حکم ہوا اور اس نے حضرت یونس کو دریا کے کنارے اگل دیا۔ لیکن ان کی حالت، مطلب مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت نازک ہو چکی تھی۔ جی، وہ ایک نوزائیدہ بچے کی طرح کمزور تھے۔ ان کی جلد انتہائی نرم تھی اور جسم پر کوئی بال نہیں تھے۔ اس حالت میں وہ کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار تھے۔
اور یہاں اللہ کی رحمت کا ایک اور غیر معمولی مظاہرہ ہوتا ہے۔ بالکل، ان پر سایہ کرنے کے لیے کدو کا ایک پیڑ اگا دیا گیا۔ جس کے بڑے پتے انہیں دھوپ اور مکھیوں سے بچاتے تھے، اور ان کی خوراک کے لیے روزانہ ایک جنگلی بکری آتی اور انہیں صبح شام دودھ پلا جاتی۔ یہ صرف جسمانی بحالی نہیں تھی، نہیں، یہ ایک طرح کی روحانی اور نفسیاتی بحالی بھی تھی۔ اللہ انہیں نرمی اور محبت سے تیار کر رہا تھا اس مشن کے لیے جو ابھی ادھورا تھا۔ اور جب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تو انہیں واپس اسی قوم کی طرف جانے کا حکم ملا۔ جی، جنہیں وہ چھوڑ کر آئے تھے۔ وہ واپسی کتنی عجیب ہوگی! ایک نبی جو اپنی قوم کی تباہی کی توقع کر رہا تھا، اب ان کا استقبال ایمان لانے والے کر رہے ہیں۔ بالکل،